شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے کراچی سے بطول زہرا نے، اور بطول زہرا کہتی ہیں کہ میں اپنے پردادا کی خوفناک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کہ ہم لوگ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور ہم نے یہ کہانی اپنے بچوں کو بھی سنائی۔ میرے پردادا بہت بڑے ذمہ دار تھے اور ان کی بہت زیادہ زمینیں تھیں۔ میرے پردادا پہ ایک وقت ایسا آیا، ان کو کچھ پتہ نہیں لگا کہ ان کے جو سارے نوکر تھے وہ ایک ایک کر کے خود بخود نکل گئے۔ حالانکہ وہ جو نوکر تھے وہ پردادا کے ساتھ اتنے اٹیچ تھے، اور وہ بھی ان سے اتنا پیار کرتے تھے، ان کو ہر چیز میسر تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن اچانک سے ایک ایک کر کے سارے کے سارے نوکر چلے گئے۔ ایک دو کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بزرگ تھے زیادہ، اور باقی جو نوکر تھے وہ چلے گئے، کیونکہ بہت زیادہ مال مویشی بھی تھے۔ 50 سے زائد گائیں تھیں ان کی، بھینسیں تھیں، زمین تھی بہت زیادہ جن کی دیکھ بھال وہ نوکر کرتے تھے۔ تقریباً 15 سے 20 نوکر تھے ان کے۔ میرے دادا ابو بہت زیادہ پریشان تھے، اور ایک رات ان کو خواب آیا۔ ان کا جو گھر تھا وہ بہت بڑے پیمانے پہ تھا، یعنی 4 سے 5 کنال کا گھر تھا، اور اس گھر کے صحن کے اندر 3 برگد کے بہت بڑے بڑے قدیم پیڑ لگے ہوئے تھے۔ وہ گھر جو کہ میرے پردادا کا تھا، 1965 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ جو واقعہ ہے وہ ان کے ساتھ پیش آیا 1973 میں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کا وہ جو گھر تھا، اس کے جو پیڑ تھے وہ انتہائی قدیم اور پرانے برگد کے پیڑ تھے۔ یہ سب کو پتہ تھا کہ ان درختوں کے اوپر جنات رہتے ہیں، لیکن وہ جنات اس طرح سمجھ لیں کہ وہ بہت فرینڈلی ہیں، وہ نقصان نہیں دیتے تھے، نظر آتے تھے، بچوں تک کو پتا تھا کہ ان درختوں کے اوپر جنات کا بسیرا ہے، لیکن وہ نقصان نہیں دیتے تھے۔ لیکن آج تک ان کو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا، ان کی موجودگی کا احساس ان کی آوازوں سے ہوتا تھا۔ دادا ابو نے پردادا ابو نے ان کو دیکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ بزرگ تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اور ان کا ساری رات کا کام عبادت تھا۔ وہ تہجد کے ٹائم پر اٹھتے تھے اور درود شریف پڑھتے تھے، پھر فجر کی نماز پڑھتے تھے، چہل قدمی کرتے تھے، باہر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر سو جاتے تھے۔ ان کو یہ ساری چیزیں معلوم تھیں کہ میرے گھر میں جنات ہیں۔ پردادا نے اپنی یہ کہانی سنائی، یعنی میرے دادا کو، اور میرے دادا نے اپنے بیٹے کو، میرے ابو کو۔ پردادا کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، کچھ نوکر چھٹی لے کر گئے اور وہ پلٹ کے آئے ہی نہیں، اور 2 سے 3 نوکروں کی ڈیتھ ہو گئی، اور ایک ایک کر کے سب نوکر چلے گئے۔ مال مویشی کو سنبھالنا ناممکن تھا۔ میرے ابو جو کہ 2 بھائی تھے، اور وہ دونوں پڑھائی کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بات تھی کہ ان کو سنبھالنے کی کیا تجویز کروں۔ میں فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی کر رہا تھا صحن کے اندر، اور انہی برگد کے پیڑوں کے نیچے، اور یہ باتیں کر رہا تھا خود کے ساتھ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس سے میرے مال مویشی کو بہت زیادہ نقصان تھا، میرے ذمہ دارے کو بہت زیادہ نقصان تھا۔ وہ میرے بہت وفادار نوکر تھے۔ خیر، اللہ سے مدد طلب کرتا ہوا اور اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا، دعا مانگتا ہوا، میں اندر چلا گیا۔ ٹھیک 3 دن کے بعد میرے حویلی کا دروازہ نوک ہوا۔ دروازہ بھی میں نے خود کھولا کیونکہ کوئی نوکر نہیں تھا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک لڑکا تھا جس کی عمر 24 سے 25 سال تھی۔ اس کی ہائٹ 6 فٹ تھی۔ وہ اچھا خاصا موٹا تازہ شخص تھا، کالے سیاہ بال تھے، سر پہ پگڑی باندھی تھی، اور مجھے کہتا کہ مجھے رہنے کی جگہ چاہیے، میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، اور میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بالکل نہتا ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ تو میں چور ہوں اور نہ ہی آپ کے گھر کسی غلط مقصد سے آیا ہوں،
ایک دو گھروں میں اور گیا ہوں تو انہوں نے آپ کا بتایا اور کہا کہ چودھری صاحب کے گھر چلے جاؤ، تمہیں وہیں رہنے کی جگہ ملے گی، کیونکہ حویلی بہت بڑی تھی اور باہر کی طرف ڈیرے پر کمرے بنے ہوئے تھے۔ پردادا نے اس کو دیکھا اور کہا کہ بیٹا تم ادھر رہ سکتے ہو، جتنا دیر چاہو تم ان ڈیروں پر رہ سکتے ہو۔ اس کی رہائش کا انتظام ہو گیا اور اس کو ادھر ڈیروں کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ وہ نوجوان ہمارے ڈیروں پہ رہنے لگا۔ ایک دن پردادا نے دیکھا کہ جو ان کی بھینسیں گائیں تھیں ان کا سارا گوبر بھی اٹھایا ہوا ہے، ساری وہ جو جگہ تھی اس کی ساری صفائی ہوئی تھی۔ تو پردادا کافی حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ کزن وغیرہ بھی ادھر تھے تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، لیکن وہ جو نوجوان آپ کے ہاں مسافر بن کے ٹھہرا، ہم نے ان بھینسوں کی طرف اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پردادا اس نوجوان کے پاس گئے اور اسے پوچھا کہ یہ ساری صفائی یہ کس نے کی ہے؟ تو اس نے کہا یہ میں نے کی ہے۔ تو وہ پردادا بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ میرے مسافر، میرے مہمان ہیں اور میں مہمانوں سے کام نہیں کرواتا، اور آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میرا کام پڑا ہوا تھا اور وہ کرنے والا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ چھوڑیں، جب میں آپ کی مویشیوں کی طرف گیا تو مجھے وہاں پر کافی گند محسوس ہوا اور میں نے سوچا کہ میں اس جگہ کی صفائی کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی صفائی نفس ایمان ہے، کسی کی بھی کرو یا اپنی کرو ثواب ملتا ہے۔ لیکن پردادا نے پھر ان سے معافی مانگی۔ میرے پردادا بہت عاجز انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے میرا یہ کام کیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، اس لڑکے نے، نوجوان نے، کہ میرے ہاں بھی کوئی نہیں ہے، میرا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، در بدر کے دھکے کھا رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا کام کر سکتا ہوں۔ مجھے کچھ بھی اس کے پیسہ نہیں چاہیے، صرف 2 ٹائم کی روٹی چاہیے، اگر آپ دے دیں تو، اور میں آپ سے کچھ طلب نہیں کروں گا۔ پردادا پہلے تو سوچ میں پڑ گئے اور اس نوجوان کا حلیہ دیکھ کر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کسی اچھے گھرانے کا لگ رہا ہے۔ تو بیٹا تم سوچ لو، میرا دل نہیں مان رہا کہ میں تم سے یہ کام کرواؤں، لیکن میں اس کے تمہیں پیسے بھی دوں گا۔ لیکن اس شخص نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، اگر آپ مجھے پیسے دیں گے تو میں آپ کا کام نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تم میرے بیٹے بن کے رہو اور سارا کام کرو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا سارا کام سنبھالوں گا، مویشیوں کو بھی اور آپ کی جتنی زمینیں ہیں ان کی دیکھ بھال بھی میں خود کروں گا، مجھے کسی اور نوکر کی ضرورت نہیں ہے۔ دادا ابو کافی حیران تھے پردادا میرے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ تم کیسے سنبھال سکتے ہو، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک دن تو تم نے صفائی کر لی، لیکن اب دوسرے دن دیکھتے ہیں اور ایک ہفتے میں دیکھیں گے کہ تم ٹک پاؤ گے کہ نہیں۔ میں نے 10 سے 15 نوکر رکھے ہوئے تھے، پردادا کہتے ہیں، اور وہ 10 سے 15 نوکر بھی تھک جاتے تھے۔ 50 بھینسیں تھیں، گائیں تھیں، اتنی زیادہ زمینیں تھیں، ان کی دیکھ بھال ان کے لیے بہت مشکل تھی، ان بھینسوں کو چارہ ڈالنا، یہ سب کچھ۔ خیر انہوں نے اس کو رکھ لیا۔ پردادا جب صبح فجر کے ٹائم پر اٹھتے تھے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ بھینسوں کے گوبر، ان کا چارہ، سب کچھ صفائی ہوتی تھی، چارہ بھینسیں کھا رہی ہوتی تھیں، اور بھینسیں دن بدن بہت زیادہ موٹی تازی ہونے لگیں۔ فصلوں کے کام میں بہت زیادہ تیزی آئی۔ اس سال مجھے بہت زیادہ کامیابی آئی، جس سال اس نوجوان نے میرے سارے گھر کام کو سنبھال لیا۔ وہ فجر کے ٹائم پہ سارا کام کر کے فری ہو جاتا تھا، اور میں یہ چیز دیکھ کر کافی حیران ہوتا تھا۔ صرف 2 روٹیاں کھاتا تھا اور ساتھ مکھن، دیسی گھی اور لسی پیتا تھا۔ وہ سالن نہیں کھاتا تھا۔ وہ 2 ٹائم اس کی یہی خوراک تھی جو کہ اس نے بتا دی تھی۔ میں نے کہا کہ تم 3 ٹائم بھی کھا سکتے ہو، لیکن دوسرے ٹائم یعنی شام کے ٹائم وہ صرف اور صرف دیسی گھی پیا کرتا تھا۔ میں اس کو دیکھ کے حیران ہوتا تھا۔ ایک دن بہت شدید طوفان تھا، 40 سے 50 گائیں اور بھینسوں کو سنبھالنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ 7 سے 8 نوکر اس کام میں اکٹھے لگتے تھے، تو جب بارش کا موسم ہوتا تھا تو وہ بھینسوں کو اندر کمرے میں لے کر جاتے تھے۔ شدید طوفان تھا اور مجھے یہ ٹینشن تھی کہ وہ اکیلا لڑکا یہ سارا کام کیسے کر سکتا ہے، مجھے جانا چاہیے۔ میرے بیٹے بھی میرے ساتھ تھے، یعنی میرے ابو، یہ پردادا کی زبانی کہانی وہ بتا رہی ہیں۔
یعنی میرے ابو کے ابو، ان کے دادا ابو، وہ بھی ساتھ تھے. وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ جو نوجوان تھا وہ ایک ٹائم میں 10 بھینسوں کی رسی کو پکڑ کر ان کو اندر لے کر جا رہا تھا. یہ سارا منظر دیکھ کر وہ سب لوگ کافی حیران ہوئے اور ایک دوسرے کی منہ کی طرف دیکھنے لگے. یہ کیا ماجرا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تقریباً 5 منٹ میں، 5 منٹ بھی زیادہ ہے، 50 جو بھینسیں تھیں ان کو اس نے 10 کر کے ایک رسی کے ساتھ اندر کی طرف لے گیا، اور اس کا بھی اس کو بوجھ محسوس نہیں ہو رہا تھا. ایک شخص میرے پردادا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے معذرت کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ جو نیا نوکر رکھا ہے شاید یہ 100 نوکروں کے برابر ہو. ہم نے دیکھا کہ جب گندم کی کٹائی تھی تو سب لوگوں کے ہاں ڈھیر سارے لوگ لگے تھے. گاؤں کے باقی لوگ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کٹائی میں حصہ لیتے ہیں تاکہ ان کے پیسے بن جائیں. لیکن ہم آپ کی کھیت کی طرف دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ وہ نوجوان، اس نے آپ کی اتنے بڑے گندم کی جو فصل تھی اس کی کٹائی تقریباً 5 منٹ میں کر دی. ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پر دادا کہنے لگے کہ مجھے تو وہ لڑکا یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 50 سے 60 زائد لوگوں کو ساتھ رکھا ہے جو کہ اتنی زیادہ گندم کی کٹائی کریں گے. اس نے کہا وہ بالکل جھوٹ بول رہا تھا. وہ ساری گندم اس نے خود کی تقریباً 5 منٹ میں یوں لگا کہ جیسے آپ کے کھیتوں میں، آپ کی فصلوں میں کوئی طوفان برپا ہو گیا ہے، اور دیکھتے ساتھ ہی اور جب 5 منٹ گزرے تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا. پر دادا نے اب اس شخص کو اپنے پاس بلایا، اس نوجوان کو، اور پوچھا کہ بتاؤ نوجوان تم کون ہو؟ مجھے تفتیش ہو رہی ہے اور مجھے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم عام انسان نہیں ہو سکتے، عام انسان کی یہ بس کی بات نہیں ہے. مجھے تم سے تفتیش کرنی ہے کہ تم کون ہو، بتاؤ. اس نے کہا کہ آپ یہ نہ پوچھیں، آپ کو اپنے کام سے غرض ہونی چاہیے. میں آپ سے پیسے نہیں لیتا، اس کے صرف روٹی لیتا ہوں اور آپ کی مدد کرتا ہوں. انہوں نے کہا پھر بھی مجھے پتہ ہونا چاہیے. لیکن اس نوجوان نے پردادا کی بات کو ٹال دیا اور کہا کہ لوگوں کی باتیں مت سنیں. گندم کی کٹائی میں نے اور بھی لوگوں کو رکھا تھا. پردادا کہتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے میں جو بھی وہ کام کرتا تھا میں اس کام کی طرف جا نہیں پاتا تھا تب تک. وہ کہتے ہیں کہ گندم کی کٹائی میں اتنا مالی فائدہ تو مجھے آج تک زندگی میں نہیں ہوا ہوگا جتنا مالی فائدہ مجھے اس سال ہوا. وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا جو بھی میں اس سے اس کے متعلق پوچھتا تھا. ایک دن رات کا ٹائم تھا، میرا دل گھبرا رہا تھا اور میں اٹھ کر باہر ڈیرے کی طرف چلا گیا. ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہم لوگوں کے ڈیرے بھی بنے ہوئے تھے. پر دادا جب اس طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو لڑکا تھا، نوجوان لڑکا، اس کا قد ان کے ڈیروں کے کمروں سے بھی اوپر جا رہا تھا. اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ ڈر گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے. تو پیچھے سے آواز آئی، تمہیں بہت شوق تھا مجھ سے پوچھنے کا کہ میں کون ہوں. اب تم نے دیکھ لیا کہ میں کون ہوں تو اب سنتے جاؤ. جب فجر کی نماز پڑھ کر تم پریشان حال ان برگد کے پیڑوں کے نیچے کھڑے اپنے اللہ کو یاد کر رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے کہ کوئی مددگار بھیجیں ورنہ مجھے نقصان ہو جائے گا، تو تب میرے بابا حضور نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا، جو کہ کئی سالوں سے آپ کے اس گھر میں رہتے ہیں. وہ آپ کی عبادت پہ رشک کرتے ہیں. جتنے آپ عبادت گزار انسان ہیں اور نیک دل ہیں، کسی کا برا نہیں کرتے، سب سے پیار کرتے ہیں. تبھی انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہیں ان کی خدمت کے لیے جانا ہوگا، کیونکہ آپ کے گندم کی ان فصلوں سے، بھینسوں کے ان دودھ سے ہمیں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. میرے بابا حضور چونکہ ایک ایمانت دار جن ہیں اور وہ کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتے، اور آپ کو اس پریشانی میں دیکھ کر وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے اور مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا. آپ کو بھی شاید کہیں نہ کہیں یہ شک ہو چکا تھا کہ میں کوئی اور چیز ہوں، جو کہ بالکل سچ تھا. میرے راز کے متعلق اگر آپ کسی کو نہیں بتائیں گے تو میں سال ہاں سال آپ کی مدد کروں گا. اگر پھر بھی آپ کو یہ چیز منظور نہیں ہے تو میں آپ کی خدمت کے لیے کچھ ایسے انسان تلاش کروں گا جو کہ آپ کی خدمت گزار ہوں گے. پر دادا نے کہا کہ یہی بہتر ہوگا، کیونکہ میری زمین کے متعلق، میرے مویشیوں کے متعلق اب بہت زیادہ چرچا ہونے لگا ہے پورے گاؤں میں. مجھے ان باتوں سے بچنے کے لیے اس نوجوان جن کی بات ماننی ہوگی. پر دادا نے اس نوجوان جن کی بات مانی
اور پھر کہا کہ بیٹا یہی بہتر ہے، اور میں تمہارا کن الفاظوں میں شکریہ ادا کروں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے اپنے بابا حضور کو میری طرف سے شکریہ ادا کرنا اور کہنا کہ آپ نے میری مدد کی، اس پہ آپ کے لیے میں کچھ تحفے ان برکت کے پیڑوں کے نیچے رکھوں گا، آپ ان کو قبول کرنا۔ میرے پردادا نے ان کے لیے ڈھیروں ڈھیر دودھ، گندم اور باقی کھانے کے اناج وغیرہ رکھے، اور ساتھ بلند آواز میں یہ اعلان کیا کہ میری 2 بھوری بھینسیں اور 2 گائیں، یہ 4 ٹوٹل جانور میں نے آپ کو تحفے میں دیے ہیں، ان کے دودھ پہ میرا کوئی حق نہیں ہے، ہاں میں ان کا دودھ نکلوا کے آپ کے لیے رکھ دیا کروں گا، آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ یہ انہوں نے ان برکت کے پیڑوں کے نیچے کھڑے ہو کر اعلان کیا بلند آواز میں۔ اس کے بعد ان 4 بھینسوں کا دودھ پردادا نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ہمیں اتنا مالی فائدہ ہوا۔ آج ہمارا پورا وہ کہتے ہیں کہ فارم ہاؤس ہے اپنی گھوڑوں کا، بھینسوں کے لیے ہم نے ڈیری فارم بنایا ہوا ہے، وہاں پر اتنے لوگوں کو دودھ جاتا ہے، اور ہم لوگوں کا دودھ پورے کراچی میں سپلائی ہوتا ہے، غریب لوگوں کا دودھ لگایا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل سے اتنا اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ انسان کی نیت اچھی ہو تو انسان کی مدد ضرور ہوتی ہے۔ وہ لڑکا کوئی انسان نہیں، جن تھا جو کہ میرے پردادا کے ساتھ رہا، ان کی خدمت کی اور ان کی خدمت سے خوش ہوا، اور آج بھی پردادا کے اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ ہاں پردادا اور میرے دادا اب تک تو زندہ نہیں ہیں، یہ بات ہم نے اپنے ابو سے سنی۔ تو یہ کہانی تھی بطول زہرا کی جو کہ کراچی سے شیئر ہوئی۔ بہت شکریہ بطول اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ لسنرز آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، دعا لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، طہارت کی حالت میں رہیں، قرآن پاک پڑھیں اور نماز پڑھیں۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔